آج قاری صاحب آئے نہیں ہیں ابھی تک، دونوں میں سے کوئی نہیں آیا، اور پروگرام دیر ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ 11 بجے مجلس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک نعرہ صلوات۔ اب آج کے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اب کیا نام ہے بچے کا؟ احسان حیدر۔ احسان حیدر صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کر رہے ہیں، آئیے۔ What's your job? صلوات۔ اے باد صبا جا کے یہ ہم کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اے باد صبا جا کے یہ ہم کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ۔ اس چوٹ سے سن میں جو ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے۔ میں تم کو بلاتی رہی، تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی باداتر لہینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ۔ اے باد صبا جا کے یہ ہم کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ نعرہ صلوات۔ باوز بلند نعرہ صلوات۔ رنگی ہے خوش کر ببلا، دور دور تک رنگی ہے خوش کر ببلا، دور دور تک قاسم کو لے گئی ہے خزاں، دور دور تک رنگی ہے خوش کر ببلا، دور دور تک غازی کہاں کہاں سے اٹھائے تجھے حسین، غازی کہاں
اٹھائے تجھے حسین، ارے بکھرا ہوا ہے لاش تیرا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پر، لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پر، ارے پتھر نہ کوئی رن میں بچا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک اکبر کی لاش تک کبھی، اصغر کی لاش تک، اکبر کی لاش تک کبھی، اصغر کی لاش تک، ارے شبیر خونیوں پہ چلا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک۔ محمد عریب عابدی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ایک نعرہ تلوار۔ جب کہیے گا شروع کر دیں گے، شروع کر دیں، ایک نعرہ سلوات۔ آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جبر داسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، پرسا دینے کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی، دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد کا گھر، ہے برہنا میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، ہے علمدار وفا اس بہر کو باخدا، تجھ سے ڈھارستی بڑی، تو نہ آیا غازی، جبر داسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، کیا کہوں شیر
لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی، بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی۔ کتنی بے باس تھی بہن ہے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جے پہ تجھے اب بلاؤ نہ تجھے، اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی۔ اب حیدر رضوی صلی اللہ علیہ آ رہے ہیں، ادھر ہی رکھ دو، دو تین بچے ہیں وہاں۔ نعرہ سلوات۔ سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا، بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا، جب میرا جواب بھیا ایڑیا لگڑتا تھا، جب میرا جواب بھیا ایڑیا لگڑتا تھا، چوب رہی تھی میرے بھی دل میں بخشیا بابا، چوب رہی تھی میرے بھی دل میں بخشیا بابا، قید کے اندھیروں میں گھوٹ رہا دم میرا، قید کے اندھیروں میں گھوٹ رہا دم میرا، اب صحیح نہیں جاتی مجھ پہ سختیا بابا۔ نعرہ سلوات۔ اب سید علی محمد نقوی صلی اللہ علیہ ولی، سید ولی محمد نقوی آئیے۔ علی و ولی میں بہت فرق نہیں تھا۔ حیدر حیدر علی علی مولا مولا بولے گا، عشق لہو میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، جس کو ہوگی بغض علی کی بیماری الٹا سیدھا بولے گا۔ اب کمائل عباس صلی اللہ علیہ وسلم
हाँ ठीक है, क्या नाम है? अभी प्रवास बैठो। علی چلا کے حقیقت، علی تجلی دور، علی نذیر و علی ناظر و علی مامور، علی امیر و علی عامر و علی مامور، خدا کے ہاتھ بھی ہیں دستگیر بھی ہیں علی، امیر بھی ہیں جناب امیر بھی ہیں علی، امیر بھی ہیں جناب امیر بھی ہیں علی۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مریم کو بھی بطول سے رتبہ سوا ملا، بابا اسے رسول سا خیر الورا ملا، بیٹا ہر ایک شہید راہ کبریا ملا، شوہر ملا تو خلد کا عقدہ کشا ملا، ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے، زہرا ہے بے نظیر علی لاجواب ہے، زہرا ہے بے نظیر علی لاجواب ہے۔ آخری شملہ فرمائیں کہ تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں، شدت پیاس و پانی ہو مگر پی نہ سکو تب سمجھ آئے گا عباس کسے کہتے ہیں، تب سمجھ آئے گا عباس کسے کہتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ علی جعفر نا، اب علی جعفر سلم آؤ۔ بیٹھو، بیٹھ کے پڑھو، کیا کھڑے ہو؟ پیشانی تاریخ پہ یہ بات لکھی ہے، پیشانی تاریخ پہ یہ بات لکھی ہے، اسلام کا ایک نام حسین ابن علی ہے، اسلام کا ایک نام حسین ابن علی ہے۔ ہم حر کے مقدر کی طرح جاگ رہے ہیں، ہم حر کے مقدر کی طرح جاگ رہے ہیں، ایک صبح ہمارے لیے تیار کری ہے، ایک صبح ہمارے لیے تیار کری ہے۔ یہ دیکھ لو تعمیر ہے شبیر کا روضہ، یہ دیکھ لو تعمیر ہے شبیر کا روضہ، وہ لاش ہے باطل کی جو مقتل میں پڑی ہے، وہ لاش ہے باطل کی جو مقتل میں پڑی ہے۔ خیمہ نصرت کا یہ منظر شب عاشور، ہے خیمہ نصرت کا یہ منظر شب عاشور، ہر سمت اجالا ہے مگر شمع بجھی ہے، ہر سمت اجالا ہے مگر شمع بجھی ہے۔ دیکھیں تو کدھر جاتے ہیں یہ شکر کے سجدے، دیکھیں تو کدھر جاتے ہیں یہ شکر کے سجدے، اس سمت ہے دریا تو ادھر تشنہ لبی ہے، اس سمت ہے دریا تو ادھر تشنہ لبی ہے۔ سیراب کیا نہر کو صحرائے آتش نے، سیراب کیا نہر کو صحرائے آتش نے، دریا سے کہو دیکھ لے یہ دریا دلی ہے، دریا سے کہو دیکھ لے یہ دریا دلی ہے۔ اللہ نے اس واسطے اکبر تمہیں بھیجا، اللہ نے اس واسطے اکبر تمہیں بھیجا، شبیر کے لشکر میں پیغمبر کی کمی ہے، شبیر کے لشکر میں پیغمبر کی کمی ہے۔ نعرہ صلوات۔ اب وفا عباس سلمہ، جلدی جلدی پڑھو بچوں، بہت اچھے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ کسی کی تشنہ لبی کی اساس لگتی ہے، کسی کی تشنہ لبی کی اساس لگتی ہے، قسم خدا کی ہر ایک معجزات لگتی ہے، قسم خدا کی ہر ایک معجزات لگتی ہے نام حضرت عباس کی عجب تاثیر، ہے نام حضرت عباس کی عجب تاثیر،
یہ نام سن کے بھی پانی کو پیاس لگتی ہے، یہ نام سن کے بھی پانی کو پیاس لگتی ہے. نعرہ صلوات. یہ علم پاک رسالت کا شول لگتا ہے، یہ علم پاک رسالت کا شول لگتا ہے. آل عمران کے گلشن کا شول لگتا ہے، آل عمران کے گلشن کا شول لگتا ہے. اس کی عظمت میں زمانے کو بتاؤں کیسے، اس کی عظمت میں زمانے کو بتاؤں کیسے. باوضو ہو کے بھی چھونے سے بھی ڈر لگتا ہے، باوضو ہوتے بھی چھونے سے بھی ڈر لگتا ہے. نعرہ صلوات. یہ کہہ کے لعینوں سے پکارے شہ ابرار، آؤ کے میان میں ہم رکھتے ہیں تلوار. یہ کفر کا ہنگام ہے لشکر کفار، قاتل سے کہو تیز کرے خنجر خوخار. تلواروں کے سجدے کے لیے کود پڑیں گے، تلواروں کے سجدے کے لیے کود پڑیں گے. اکبر کی جوانی قسم اب نہ لڑیں گے. اب محمد زہیر سلم. عباس کی تروال ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکال ہے عباس کے بازو. میرے عباس کے بازو کاٹو گے کاٹک، یہ سارے عزادار ہے عباس کے بازو. سلوات. اچھا ٹھیک، بیٹھو بھی پڑھو. ہاں بھائی محمد موسیٰ سلم. ایک نیا سلوات. سوچ کر ہاتھ لگانا یہ ہے غازی کا علم، سوچ کر ہاتھ لگانا یہ ہے غازی کا علم. ذہن کا رزق ہٹانا یہ ہے غازی کا علم، ذہن کا رزق ہٹانا یہ ہے غازی کا علم. ورنہ کفار سے جب جنگ میں ٹکراؤ گے، ورنہ کفار سے جب جنگ میں ٹکراؤ گے، تم بھی میدان سے علم چھوڑ کے بھاگاؤ گے، تم بھی میدان سے علم چھوڑ کے بھاگاؤ گے. ایک نئے سلوات. کیا نام ہے تمہارا؟ حسنین. حسن سلم ہوا. چلیے آئیے، کم کم پڑھیے گا سب، 2 منٹ. چاہے ہو دشمن اہل بیت 1 یا 1000، چاہے ہو دشمن اہل بیت 1 یا 1000، ہم کو کچھ نہ ہو کیونکہ ہمیں مولا علی کے عزادار، ہم کو کچھ نہ ہو کیونکہ ہمیں مولا علی کے عزادار. یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں جن کے، یہ وہی ہیں جن کے اشاروں پہ ہل جاتے ہیں پہاڑ، یہ وہی ہیں جن کے اشاروں پہ ہل جاتے ہیں پہاڑ، یہ وہی ہیں جن کے کہنے سے بیچ سے کٹ جاتا ہے چاند. سلوات. اب علی وارث سلم. جب کسی مشکل میں گھر جاؤ پڑھو ناد علی، جب کسی مشکل میں گھر جاؤ تو پڑھو ناد علی. ہوگی مشکل دور پھر ورد کرو ناد علی. نوح کی کشتی جب پھنسی آواز دی مشکل کشا ہو گئی، پھر دور مشکل پڑتے ہی ناد علی. قوم ابراہیم نے پھینکا آگ میں جب ان کو، آگ میں تب کہا جبرائیل نے تم بھی پڑھو ناد علی. جب گھرے مشکل میں عیسیٰ لب پہ تھا مشکل کشا، آ گئے مشکل کشا ورد کرتے ہی ناد علی. مل گئی موسیٰ کو مشکل سے نجات، پھر اس وقت ورد کرتے رہے ناد علی ناد علی. جنگ خیبر کا وہ منظر تو یاد ہوگا تمہیں، جنگ خیبر کا وہ منظر تو یاد ہوگا ہی تمہیں. اے محمد کیا پڑھی تھی تم نے ناد علی. بدر کی جنگ میں مسلمان پیاس سے تڑپا کیے، بدر کی جنگ میں مسلمان پیاس سے تڑپا کیے. پانی لایا وہ جو تھا وارث ناد علی. جنگ خیبر میں مسلمان گھرے تھے مشکلوں خطرے میں، جب امر کا سر کاٹا تھا یاد آیا ناد علی. اب شان سلم. نائے سلوات. 2-4 مصرے امام حسین کے نام پر.
مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی۔ اکشے غم حسین میں آنسو بہا کر دیکھ، اکشے غم حسین میں آنسو بہا کر دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ نائے سلوات یہ شعر دیکھیے، وہ نور جس کو شاہ مشرقین کہتے ہیں، وہ نور جس کو شاہ مشرقین کہتے ہیں، اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں، اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں۔ بکھر گیا تو وہی نور کائنات بنا، بکھر گیا تو وہی نور کائنات بنا، سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں، سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ نائے سلوات۔ اب نفیس رضا صاحب اب ادھر کر دو، بچے پڑھ بچے کل پڑھیں گے، جو رہ گیا وہ کل پڑھیں گے۔ چند شعر مولا عباس کی شان میں سماعت فرمائیے گا۔ ایک سلوات۔ جب مولا عباس نہر فرات کی طرف آ رہے تھے تب کا شعر ہے۔ غازی کہتے ہیں آ رہا ہوں میں اکیلا ہی سوئے نہر فرات، غازی کہتے ہیں آ رہا ہوں میں اکیلا ہی سوئے نہر فرات، جو بہادر ہیں رکے اور کرے دو دو ہاتھ، جو بہادر ہیں رکے اور کرے دو دو ہاتھ، ٹوٹا نیزہ ہی صحیح خون کی ہوگی برسات۔ ارے میں بھی دیکھوں تو ذرا کس کی ہے کتنی اوقات، ارے میں بھی دیکھوں تو ذرا کس کی ہے کتنی اوقات۔ غازی کہتے ہیں میں اکیلا ہوں نہتا ہوں بہت فرد ہو تم، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو تم، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو تم۔ مولا عباس کی فضیلت اور مولا عباس کی بھی جنگ بیان ہے، شعر سماعت فرمائیے گا کہ نام عباس میرا میں ہوں وفاؤں کا خدا، ساری دنیا سے الگ میری ہے ہر ایک ادا، شان ہے میری جدا میرا ہے انداز جدا، جنگ کرنے کے لیے رہتا ہوں تیار صدا، ختم بیعت کی میں لمحوں میں کہانی کر دوں، میں اگر چاہوں تو پتھر کو بھی پانی کر دوں، ہو بہو حیدر کرار کا عکاس ہوں میں، جو میسر نہیں دنیا کو وہ الماس ہوں میں، جس پہ آیات وفا اتری وہ کرتاس ہوں میں، مجھ کو پہچان لو عباس ہوں عباس ہوں میں۔ ارے اذن شبیر سے مل جائے جو حیدر کی طرح، القمہ ہاتھ میں ہو دی در خیبر کی طرح، القمہ ہاتھ میں ہوگی در خیبر کی طرح۔ ارے یہ زمیں چیز ہے کہ اچر کے کوہن کانپتے ہیں، مرحب و رستم و سوراب کے تن کانپتے ہیں، ارے میں جو لڑنے کو اتر جاؤں تو رن کانپتے ہیں، ارے روحیں تھراتی ہیں قبروں میں بدن کانپتے ہیں، صبر کرنے کو جو زینب نہیں بولی ہوتی، دشت میں آج یہاں خون کی ہولی ہوتی، دشت میں آج یہاں خون کی ہولی ہوتی۔ اب عمران حسین صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس لیے ٹوک دیتا ہوں بیچ میں لوگوں کو کیونکہ وقت کم ہے اور بہت بچے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں اور نئے لوگ ہیں، تو ہر ایک کو 2 منٹ کا موقع ملے تاکہ ان کی وہ اپنی خراج عقیدت کو پیش کر سکیں۔ ایک نعرہ سلوات۔ حضرات ایک نعرہ سلوات کا سہارا دیں حضرات، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس ایک مطلع اور 2 شعر آپ کی پیش خدمت کروں گا، مولا عباس کی شان ہے بطور خاص دیکھ لیجیے۔ کہ چلا جو میں لبے دریا تو آ گئے عباس، چلا جو میں لبے دریا تو آ گئے عباس، اکیلے لاکھوں کے لشکر پہ چھا گئے عباس، اکیلے لاکھوں کے۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھیں گے حضرات۔ کہ پٹا کے رہتی ہے سر اپنا
شام کی فوجیں پٹک کے رہتی ہے، سر اپنا شام کی فوجیں نہ جان نہر سے کیا کہہ کے آ گئے ابا، نہ جان نہر سے. اور یہ آخری شعر بطور خاص رکھیں گے. ہر ایک نام پر مشکل کشائی کی خاطر، ہر ایک نام پر مشکل کشائی کی خاطر علی کو میں نے پکارا تو آ گئے ابا، چلا جو میں. نعرہ صلوات کا اب رضا حیدر سے گزارش ہے کہ وہ نوحہ پیش کریں. رضا حیدر. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک منٹ تمہارے بات ان سے پہلے ایک کو پڑھوا دیں. ایک نام بچے کا رہ گیا تھا، عثمان حسین نام ہے ان کا، میں ان کو پہلے بلا رہا ہوں، اس کے بعد رضا حیدر پڑھیں. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. چند اشعار مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے سماعت فرمائیں. کہ پیا ہے جس نے تیغ حیدر کرار کا پانی، پیا ہے جس نے تیغ حیدر کرار کا پانی، اور نہ مانگا پھر کسی بسمل نے مڑ کر دھار کا پانی. پیا ہے جس نے تیغ حیدر کرار کا پانی، اور نہ مانگا پھر کسی بسمل نے مڑ کر دھار کا پانی، تو زمین کرب و بلا ہی کیا ساری دنیا غرق ہو جاتی. ارے برستا رن میں جو عباس کی تلوار کا پانی، برستا رن میں جو عباس کی تلوار کا پانی. صلوات پڑھیں. چند اشعار مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے. کہ بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے، بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے، لگ جاتی ورنہ آگ نہر میں جلال سے، آگ نہر میں جلال سے. تو کٹ کٹ گرے تھے ظلم کے پرچم زمین پر، تیرا لیے ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. آقا حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حوالے سے 4 مصرے پیش ہیں، کیونکہ بچوں کو دیکھ کے مجھے یہ مصرے یاد آ گئے. کہ ہے ابھی بچپن کر چہرے سے سب اظہار ہے ابھی بچپن مگر چہرے سے سب اظہار ہے. صبر کا عادی وفاؤں کا علم بردار ہے، صبر کا عادی وفاؤں کا علم بردار ہے. اور گود میں عباس کو لے کر یہ کہتے ہیں حسین میرا بھائی سر سے پا تک حیدر کرار، میرا بھائی سر سے پا تک حیدر کرار. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بدلاؤ 2-3 شعر پیش فرمائیں. ہم جذبہ
فتح کا اثر دیکھ رہے ہیں ہم، جذبہ الفت کا اثر دیکھ رہے ہیں، عباس کے آنے کا اثر دیکھ رہے ہیں ہم، جذبہ الفت کا اثر دیکھ رہے ہیں، عباس کے آنے کا اثر رہے۔ اور شعر پہ سمجھ میں ہے کہ شمشیر نہ تھی ہاتھ میں، تیور پا سنبھالے، شمشیر نہ تھی ہاتھ میں، تیور پا سنبھالے، لشکر تہو بالا ہے جدھر دیکھ رہے ہیں۔ صلوات تو پڑھیں آپ حضرات۔ شمشیر نہ تھی ہاتھ میں، تیور پا سنبھالے، لشکر تہو بالا ہے جدھر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ آخری شعر پہ سمجھ میں ہے کہ عباس کے آ جانے سے لشکر میں ہے بھگدڑ، عباس کے آ جانے سے لشکر میں ہے بھگدڑ، شمشیر دو پیکر کا سر دیکھ رہے ہیں، واللہ رضا آج تو عصمت کے شجر میں، واللہ رضا آج تو عصمت کے شجر میں، گلزار محمد کا ثمر دیکھ رہے ہیں۔ جناب افضال صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ ایک بند ایک قطع اور 2-3 اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ مولانا کو نہیں دیں گے، وہ نہیں کہا۔ خدا گواہ ہے، ہم کو مولانا نہیں ملتے۔ خدا گواہ ہے محمد کی زندگی ہے علی، خدا گواہ ہے محمد کی زندگی ہے علی، یہ جان لو کہ ہمیشہ علی علی ہے علی، خدا گواہ ہے محمد کی زندگی ہے علی، خدا گواہ ہے محمد کی زندگی ہے علی، طلوع مہر امامت کی روشنی ہے علی، طلوع مہر امامت کی روشنی ہے علی، علی وہاں ہے جہاں کوئی جا نہ سکا، علی کے حسن کو سورج کا نور پا نہ سکا۔ ایک نعرہ صلوات۔ آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں۔ حقیقتاً جو محمد سے پیار کرتے ہیں، حقیقتاً جو محمد سے پیار کرتے ہیں، حقیقتاً جو
محمد سے پیار کرتے ہیں، علی کا ذکر وہی بار بار کرتے ہیں، علی کا ذکر وہی بار بار کرتے ہیں۔ حسین ابن علی کے ہی چاہنے والے، حسین ابن علی کے ہی چاہنے والے ادا مشیت پروردگار کرتے ہیں، ادا مشیت پروردگار کرتے ہیں۔ وقت نہیں ہے تو وقت نہیں۔ اب رضوان علی دانش سے گزارش ہے کہ وہاں ہیں۔ نعرے صلوات بھیجے آپ لوگ۔ سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سن میں، وہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بات عصر لئی نو کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکے، کہتا تلئی دوں گا میں وہ جو کو پلا کے، جب شمر لئی کر چکا سے راب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پہ، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آدھا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد میرا تھا چھوٹا، جب اٹھتی تھی پھوپھیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی
ہے سکینہ ایک جام ہوا شام میں غریبا میں میسر وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پہ تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا اصغر شرمندہ میں ہو جوتی چچا پیاس بجھا کر اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا پیاسی ہے سکینہ یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا پیاسی ہے سکینہ. یہ تھے رضوان علی دانش حضرات. میں معذرت چاہتا ہوں جو لوگ تقریباً 10 لوگ رہ گئے ہیں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور وقت 3 منٹ کا ہے اور اس بیچ میں اعلانات بھی ہونا. کیا لاؤڈ اسپیکر چل آواز آ رہی ہے؟ آواز لاؤڈ اسپیکر ہلو آواز نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز. تو اب 3 منٹ کا وقفہ ہے اور اس میں اعلانات ہیں. ایک تو اعلان سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کی سے رضاکارانہ حسینی نے ایک انتظام یہ کیا ہے کہ علم فاتح فرات کو ابھی سے سج کر رکھ دیا گیا ہے. تو جو لوگ شام کو بھیڑ بھاڑ میں بچنا چاہتے ہیں وہ ابھی سے دریا والی مسجد جا کر وہاں علم کو بوسہ دے سکتے ہیں اور سہرا چڑھا سکتے ہیں. آپ لوگ علم کو دن میں ہی سج دیا گیا ہے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو امام زمانہ کا فنڈ ہے اس کے QR کوڈ گیٹ پر امام باڑے کے لگا دیے گئے ہیں. آپ لوگ کیش پیمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پے ٹی ایم وغیرہ کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں وہاں پر. تیسرا اعلان یہ کہ 9 محرم یعنی کل یہاں 10 بجے سے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگے گا. اس میں آپ حضرات سے شرکت کی التماس ہے. اس کے علاوہ ایک اعلان یہ کہ آج نیو حیدرآباد میں 3 بجے یار کیا ہے بھائی؟ ابھی اعلان ہو جائے. 2-3 منٹ کے لیے ہیں. آپ لوگ ذرا صبر کریں. جن مومنین کی مجلسیں ہیں وہ مجھ سے بعد میں کہیں گے, ہے نا. تو آج 3 بجے سپہر میں حضری مسجد میں مجلس ہوگی نیو حیدرآباد میں. آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں. مولانا قلب احمد صاحب قبلہ کا بیان ہو رہا ہے روزانہ دیان الدولہ کی کربلا میں اور انگوری باغ میں شام کو نماز مغربین کے بعد, اور حسینیہ زین العابدین خان میں صبح 9:30 بجے آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں. 15 محرم سے 28 محرم عزاخانہ آفاق جہاں میں سالانہ مجالس کا سلسلہ ہوگا. آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں. 14 محرم کو سبطین آباد میں امام کے پنجم کی مجلس ہوگی. آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں. روزانہ 1 بجے دن کو شبیر وارسی صاحب کا بیان ہو رہا ہے بڑے امام باڑے میں. آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں. 11 محرم کو یہاں یوم زینب ہوگا. 12 محرم کو یوم عباس. 13 محرم کو یوم خواتین کربلا. یہ یہاں کے پروگرام ہے. اس میں آپ سے شرکت کی التماس ہے. علم فاتح فرات کے سلسلے میں یہ عرض ہے کہ علم فاتح فرات ابھی سے سج کر رکھ دیا گیا ہے. آپ لوگ دریا والی مسجد جائیں اور وہاں بوسہ دے سکتے ہیں. ایک نعرہ صلوات.
سا نیچا کرو، یہ منہ پر بالکل کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس کو نیچا کرو تھوڑا سا، اس کو جھکا، ہاں یوں کرو، یہ بس ہے، اب اس کو اونچا کر دو، یوں کرو اونچا کر دو، بھیا کچھ مجمع دکھائی تو دے. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. یوم جناب عباس یہاں 12 کو اور یوم خواتین کربلا 13 محرم کو منایا جاتا ہے، اس میں بھی آپ حضرات شرکت فرمائیں. ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد علیہ السلام. اب ظاہر اس سلسلے کی صرف 2 مجلسیں رہ گئی ہیں اور باتیں ظاہر کہ بہت ہیں، تو بہت مشکل منزل میرے لیے کیسے آپ کے سامنے باتوں کو کا خلاصہ اور اس طرح سے اس کا جس پیش کیا جائے. کوشش ہوگی کہ کچھ باتیں آپ کے پاس پہنچے. پہلی بات جو میں شروع سے عرض کرتا آ رہا ہوں وہ ہے مجلسوں کی اہمیت اور عزاء امام حسین کی اہمیت. اس پہ بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں، بدعتوں کے فتوے دیے جاتے ہیں، شرک کہا جاتا ہے، حرام و ناجائز کہا جاتا ہے، تمام طرح کے فتوے ہیں جو جس کے مسلسل جوابات علماء کی طرف سے دیے جاتے رہتے ہیں. اس کو سب کو دہرانا نہیں ہے. پھر ایک چیز میں عرض کرنا ہے حضرات کے سامنے، اور وہ چیز یہ کہ ہمارے رونے پر جو اعتراض ہوتا ہے کہ کیوں رو رہے ہو، کاہے کہ رو رہے ہو، ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں روتے ہو، یہ سوال کیا جاتا ہے. تو ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی جنازہ جا رہا ہو، چھوٹی سی مثال ہے تاکہ بچے بھی جوان بھی سمجھیں، کوئی جنازہ جا رہا ہو تو اس میں کچھ لوگ آپ کو رونے والے ملیں گے جو ساتھ ساتھ رو رہے ہوں گے، روتے ہوئے جا رہے ہوں گے. کچھ لوگ خاموش ملیں گے کہ اس جنازے میں شریک تو ہیں، چہرے پر غم کے آثار ہیں، پر رو نہیں رہے. تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ رو کیوں رہے ہیں اور یہ رو کیوں نہیں رہے ہیں. وہ جو رونے والے رو رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں رو رہے ہیں. آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ خود دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ جو رو رہے ہیں کوئی قریبی رشتہ دار ہیں. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پوچھے گا. آج تک پوچھا ہی نہیں ہوا کس نے، کسی جنازے میں آج تک کسی نے پوچھا ہی یہ رو کیوں رہے ہیں اور یہ خاموش کیوں ہیں. نہیں، انسان خود سمجھ جائے گا دیکھ کر کہ جو رو رہے ہیں وہ قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے کوئی خون کا رشتہ ہے، بہت قریبی رشتہ ہے. جو نہیں رو رہے ہیں وہ اخلاقاً آ تو گئے ہیں، وہ صرف تعلقات کی خاطر آ تو گئے، مگر کوئی رشتہ نہیں ہے مرنے والے سے. بہت توجہ ہے مثال کے اوپر. کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی قریبی رشتہ نہیں، کوئی دلی تعلق نہیں ہے، لہذا آ گئے ہیں مگر نہیں رو رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب جنازہ جا رہا کوئی رو رہا ہو اور کوئی نہیں رو رہا ہو، اس وقت نہ رونے والے سے سوال ہوگا، بہت توجہ رہے مثال پر، اور نہ جو نہیں رو رہے ہیں ان سے سوال ہوگا. ہاں ایک موقع پر سوال ہوتا ہے، وہ کسی کا باپ اگر مر جائے، بہت توجہ رہے، کسی کا باپ اگر مر جائے، ایک بیٹا رو رہا ہو اور دوسرا بیٹا نہیں رو رہا ہو،
توجہ چاہوں گا. ایک بیٹا تڑپ تڑپ کر رو رہا ہو, بلک بلک کر رو رہا ہو, اور ایک بیٹا خاموش بیٹھا ہوا ہے, اس کے چہرے پر کوئی اثر ہی نہیں, اس کے چہرے کے اوپر کوئی انداز نہیں, کوئی احساسات نہیں. اس وقت دنیا پوچھے گی, اس وقت سوال ہوگا کہ ایک بیٹا رو کیوں رہا ہے اور دوسرا کیوں نہیں رو رہا ہے. اس وقت جو نہیں, اس پہ بھی رونے والے سے سوال نہیں ہوگا, جو نہیں رو رہا ہے, ارے توجہ رہے, جو نہیں رو رہا ہے اس سے سوال ہوگا کہ بیٹا تو وہ بھی ہے, بیٹا تو یہ بھی ہے, وہ رو رہا ہے, یہ کیوں نہیں رو رہا ہے, اس کے چہرے پر کوئی غم کے آثار نہیں ہے. تو کہا جائے گا کہ وہ اپنے باپ کا مطیع و فرمانبردار بیٹا ہے, مطیع و فرمانبردار بیٹا ہے, اور یہ نالائق بیٹا ہے جس کو باپ آنکھ کر چکا ہے, جس کو باپ آنکھ کر چکا ہے. تو اب رسول کے گھر میں غمی ہوئی ہے. ہم رسول کے ماننے والے ہیں, جو رو رہے ہیں ان سے نہ پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں, جو نہیں رو رہے ہیں اس سے پوچھو کہ کہیں رسول نے تمہیں آنکھ تو نہیں کر دیا ہے. ایک صلوات میں محمد, ایک صلوات بلند آواز تو محمد محمد. تو جو حسین پر رو رہے ہیں ان سے سوال نہیں ہوگا, جو نہیں رو رہے ہیں ان سے سوال ہوگا کہ رسول کے ماننے والے تو تم بھی ہو, چاہنے والے کی دعوت تم بھی کرتے ہو, محبت کا دعویٰ تم بھی کرتے ہو, اس کے بعد ایک رو رہا ہے کہ نہیں رو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گڑبڑی تمہاری طرف سے ہے. ایک صلوات پہ بلند آواز تو محمد والا. کل کی مجلس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دو نظریے ہیں بیعت کے سلسلے میں. ایک بیعت کا نظریہ تو یہ ہے کہ بیعت کرنے سے امام بنے گا, وہ 72 فرقوں کا نظریہ ہے کہ بیعت کرنے کے بعد امام بنتا ہے. اور ہمارے مسلک کا نظریہ یہ ہے کہ امام پہلے ہوتا ہے, بیعت بعد میں ہوتی ہے. رسول پہلے ہوتا ہے, بیعت بعد میں ہوتی ہے. رہبری پہلے ہے, بیعت بعد میں ہے. یہی وجہ ہے کہ اسی لیے کوفے والوں نے لکھ کر بلایا تھا, ہمارا کوئی امام نہیں ہے, آپ آئیں بیعت کریں تو ہم آپ کو امام بنائیں. اسی سے اندازہ کر لو کہ ہمارے مسلک کے نہیں تھے, کیونکہ ہمارے مسلک میں بیعت کر کے امام نہیں بنایا جاتا, بلکہ جو امام ہوتا ہے اس کی بیعت ہوتی ہے, اس کی بیعت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے وہ تھے کہ جو بیعت کر کے امام بناتے ہیں, ہم شیعوں میں سے نہیں تھے. میں نے مثال دی تھی کہ اس وقت امام ہمارے غائب ہیں, آپ میں سے کسی نے بیعت کی؟ کسی نے بیعت نہیں کی, مگر ہمارے امام ہیں, وہ ہم ان کو امام مانتے ہیں. اس کا مطلب ہے شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام جب آئیں گے تو بیعت ہوگی, جب آئیں گے تو بیعت ہوگی. لہذا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام پہلے, عہدہ پہلے ہے, بیعت بعد میں ہے. اور دوسروں کا نظریہ یہ ہے کہ بیعت کے بعد عہدہ ملتا ہے. تو ان کا کہنا کہ آئیے بیعت کر لیں, تو میں نے عرض کیا تھا کسی بھی فرقے سے ہو سکتے ہیں مگر شیعہ نہیں ہو سکتے. ایک صلوات بھیجو محمد وآلہ. بہت توجہ. بہت نازک اور حساس بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بات میں نے اس وقت پیش کی تھی جب کورونا میں مجلسیں ہو رہی تھی. یہاں پر کورونا میں صرف امام باڑے غفرہ مآب ہے جس میں مجلسیں ہوئی تھیں, بقیہ کوئی مجلس سالانہ نہیں ہوئی تھی. یہ بھی سن لیجیے یہاں سے, صرف امام باڑے غفرہ مآب میں جو مجلسیں ہو, چاہے 10 آدمیوں سے ہوئی, 15 آدمیوں سے ہوئی, مگر عشرہ نہیں ہٹایا گیا یہاں سے. بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں میں پڑھی, بعض لوگوں نے نقلی پردہ لگا کر پڑھی, مگر ہمارے یہاں جو مجلسیں تھیں وہ یہاں ہوئی. اس میں نے یہ بات پیش کی تھی کیونکہ بہت مختصر مجمع اس وقت تھا, 20-25 لوگوں کی اجازت تھی, لہذا اتنے ہی لوگ تھے. تو لہذا میں نے اس میں یہ بات پڑھی تھی. یہ کہا جاتا ہے شیعوں نے مارا, آج بھی, کل بھی ایک
اردو اخبار میں بیان آیا تھا، اس سے پہلے بھی ایک دوسرے اردو اخبار میں بیان آیا تھا کہ انہی نے مارا ہے، انہی نے مارا ہے، شیعوں نے مارا ہے۔ شیعہ کے لفظ سے ہرگز نہ گھبرایا کیجئے۔ لفظ میں نے اس پہ پیش کیا تھا 4 سال پہلے کی بات ہے کہ شیعہ کے لفظ سے ہرگز نہ گھبرایا کیجئے۔ اس زمانے میں سوائے شیعہ کے اور کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ اہل سنت کا لفظ بہت بعد میں بنی امیہ نے ایجاد کیا۔ یہ اہل سنت کا لفظ بہت بعد میں ایجاد ہوا ہے، ورنہ اس وقت سب شیعہ کہلاتے تھے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، سب شیعہ کہلاتے تھے، سب شیعہ کہلاتے تھے، بس نسبتیں الگ الگ تھیں، نسبتیں الگ الگ تھیں۔ کوئی شیعان عثمان کہلاتے تھے، کوئی شیعان معاویہ کہلاتے تھے، اور کوئی شیعان علی کہلاتے تھے۔ شیعان علی کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اور لوگوں کو بھی شیعہ کہا جاتا تھا، ورنہ خالی شیعہ کہنا ہے۔ پوری توجہ ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے۔ جو کوفے میں میرے شیعہ ہیں ان سے کہہ دو مسلم کا ساتھ نہ دیں، جو میرے شیعہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یزید کے شیعہ بھی موجود تھے، یزید کے شیعہ بھی موجود تھے۔ اگر کوئی کہے کہ شیعوں نے مارا، شیعوں نے مارا، تو پوچھو کس کے شیعہ تھے؟ شیعان عثمان تھے کہ شیعان معاویہ تھے کہ شیعان یزید تھے؟ صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے۔ میرے خیال میں تاریخ میں پہلی مرتبہ نعرہ لگا ہوگا یہ ایک صلوات میں۔ بات پہنچنا چاہیے جلدی، بہت کم ہے، اسی وقت میں بہت اہم باتیں عرض کرنا ہے، لہذا نعرے ضرور لگائیے مگر بس تفصیلی نہ لگائیے، مختصر لگائیے نعرہ۔ لہذا عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے اسی مضمون کا تذکرہ کرنا ہے۔ لکھا اس میں کہ بڑا مدلل و عالمانہ بیان، اخبار میں رپورٹ ہے، دونوں آج کے جہاں جو اخبار بڑے اخبار نکلتے ہیں دونوں میں ان کا بہت عالمانہ اور مدلل بیان کہ عبداللہ ابن سبا نام کا ایک شخص تھا کہ جس نے شیعیت کو ایجاد کیا تھا، کہ جس کی وجہ سے جنگ جمل بھی ہوئی، جس کی وجہ سے جنگ صفین بھی ہوئی، جس کی وجہ سے کربلا کا واقعہ بھی ہوا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کا قتل بھی ہوا۔ ایک یہودی تھا کہ جو جعلی مسلمان بن گیا تھا، شیعہ فرقہ اسی کا ماننے والا ہے، شیعہ فرقہ جو ہے یہ سبائی فرقہ ہے۔ عبداللہ ابن سبا نے جو عقائد پیش کیے تھے وہی شیعوں کے عقائد ہیں، لہذا شیعت کا بانی جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا ہے، عبداللہ ابن سبا شیعت کا بانی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بہت سے علماء نے تحریک جیسے ڈاکٹر طہا حسین ہیں، انہوں نے الفتنۃ الکبریٰ اس میں تحریر فرمایا ہے۔ علی الوردی بہت مشہور عالم اہل سنت ہیں، انہوں نے بھی تحریر فرمایا۔ صبحی صالح ایک بہت بڑے عالم سنت ہیں، عالم اہل سنت، انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن سبا نام کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، عبداللہ ابن سبا نام کا کوئی شخصیت تھا ہی نہیں۔ یہ صحابہ کے جرموں پر پردہ ڈالنے کے لیے عبداللہ ابن سبا کا نام ایجاد کیا گیا ہے تاکہ ان کے جرائم پر پردہ ڈالا سکتے۔ جنگ جمل کیوں ہوئی؟ عبداللہ ابن سبا ذمہ دار ہے۔ جنگ صفین عبداللہ ابن سبا ذمہ دار ہے۔ قتل عثمان کیوں ہوا؟ عبداللہ ابن سبا ذمہ دار ہے۔ ہر ایک کا ردہ جو تھا وہ عبداللہ ابن سبا پر ڈال دیا جائے تاکہ یہ چھپ سکے، ان کے جرائم چھپ سکے۔ ارے جناب ابو ذر
کہ جن کے لیے رسول نے فرمایا تھا کہ ان کے ایج سے زیادہ سچے پر نہ آسمان نے سایہ کیا ہے نہ زمین نے بوجھ اٹھایا ہے، ان کو حضرت عثمان نے شہر بدر کر دیا تھا، ایک ویرانے میں وہ جا کر شہید ہو گئے تھے کہ عبداللہ ابن سبا کی سازش تھی، عبداللہ ابن سبا کی سازش تھی۔ ہر ایک کو عبداللہ ابن سبا پر ڈال دیا جا رہا ہے، جرائم پر پردہ پڑ جائے، جرائم چھپ جائیں، لیکن یاد رکھو کہ سب سے، یہ تاریخی چیز کا نام، سب سے پہلے 300 سال بعد تاریخ طبری نے یہ عبداللہ ابن سبا کا نام لیا ہے، اور سیف ابن عمر نام کا ایک شخص ہے جس نے یہ روایت کی ہے کہ عبداللہ ابن سبا نام کا ایک شخص تھا کہ جو یہودی تھا اور اس نے آ کے اسلام اختیار کیا تھا، اسی کی وجہ سے جنگ جمل ہوئی، اسی کی وجہ سے جنگ صفین ہوئی، اسی کی وجہ سے قتل حضرت عثمان ہوا۔ یہودی تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک شخص اتنا طاقتور ہو جائے، ایک غیر مسلم جو آ کر سے لبادہ اسلام کو اڑ گیا، اتنا طاقتور ہو گیا کہ خلیفہ وقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ ام المومنین اس کے بہکاوے میں آ گئیں، امیر شام اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ یہ کون سا شخص تھا کہ جو ہر ایک کے پر اثر انداز ہو رہا ہے، جس کے لیے تاریخ کہتی ہے کوئی وجود ہی نہیں تھا اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ 20 تاریخ کرنا چاہتا ہوں جو آج ہر سنی بچے کو یہ پڑھایا جا رہا ہے، آج ہر سنی بچے کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ عبداللہ ابن سبا نام کا شخص تھا، سارے جرائم اسی کے تھے، جرائم چھپانے کے لیے، گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے عبداللہ ابن سبا نام کی شخصیت کو بنایا گیا، گڑھا گیا، اور اس کے بعد سارے الزام اسی کے اوپر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر عبداللہ ابن سبا نے جنگ جمل چھیڑی تھی، جنگ گناہگار وہ تھا، تو ام المومنین 20 سال تک روئی کیوں تھی؟ 20 سال تک روئی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، میں علی کے مقابلے میں آ گئی۔ کیوں نہیں کہا کہ میری غلطی نہیں ہے، عبداللہ ابن سبا نے لڑوا دیا تھا؟ کہیں ام المومنین کی زبان پر عبداللہ ابن سبا کا لفظ آیا؟ کوئی نام آیا؟ اس کا مطلب بہت بعد میں گڑھا گیا۔ امیر شام کی زبان پر کبھی عبداللہ ابن سبا کا نام آیا؟ کسی بھی تاریخ میں، کسی بھی حدیث کی کتاب میں عبداللہ ابن سبا کا نام نہیں ملے گا۔ پہلی مرتبہ سیف ابن عمر نے استعمال کیا تاریخ طبری میں۔ ارے بڑی معتبر تاریخ ہے، توجہ رہے، بڑی معتبر تاریخ ہے، مگر یاد رکھیے کہ مسلمان مدرسوں میں تاریخ پڑھنا منع ہے، تاریخ پڑھنا منع ہے۔ اگر تاریخ پڑھو گے تو بہک جاؤ گے، اگر تاریخ پڑھو گے تو جو چھپے ہوئے ہیں ان کے چہروں سے نقابیں اڑ جائیں گی۔ تاریخ نہ پڑھو۔ یہ تو بہت معتبر واقعہ ہے، عبداللہ ابن سبا کا بڑا معتبر واقعہ ہے۔ ارے تاریخ طبری میں آ گیا ہے، ہم کیسے نہ مانیں؟ تو اسی تاریخ طبری میں ایک اور روایت ہے، اسی تاریخ طبری میں اور روایت ہے، اور وہ دعوت ذوالعشیرہ کی۔ اسی تاریخ طبری میں دعوت ذوالعشیرہ کی پوری منظر کشی کی ہے۔ تاریخ طبری میں ابن جریر طبری نے پوری دعوت ذوالعشیرہ کی منظر کشی کی ہے کہ رسول اللہ نے آیا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو بلائیے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں سب کے سب جمع ہوئے، علی نے کھانے کا انتظام کیا۔ جریر طبری لکھ رہے ہیں کھانے کا انتظام کیا، پہلی مرتبہ لوگ جمع ہوئے، کھانا کھا لیا۔ جیسے ہی رسول نے کچھ کہنا چاہا فوراً ہی ابو لہب کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ان کی بات نہ سننا، یہ بہکا دیں گے۔ پورا مجمع چلا جاتا ہے، منظر کشی ہو رہی ہے تاریخ طبری میں۔ دوسرا دن آتا ہے، پھر مجمع جمع ہوتا ہے، پھر مجمع جمع ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ابو لہب کہہ دیتا ہے کہ ان کی بات نہ سننا، یہ تم کو بہکا۔ تیسرا دن آتا ہے، پھر جیسے ہی رسول اللہ اٹھنا چاہتے، بہت توجہ رہے، اٹھنا چاہتے ہیں، ابو لہب پھر اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ان کی بات نہ سننا، یہ تمہیں بہکا دیں گے۔ صاحبان ذوق ہیں، صاحبان عقل موجود ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، رسول ابھی کچھ کہنے نہیں پائے، ابھی رسول کچھ کہنے نہیں پائے، اس سے پہلے کہ رسول کچھ کہیں ابو لہب اڑ جاتا تھا
کہ ان کی بات نہ سننا، یہ تمہیں بہکا دیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو رسول نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ ارے بھرپور توجہ، ابھی تو رسول نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، کہنے سے پہلے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا کہ ان کی بات نہ سنو، یہ بہکا دیں گے۔ ارے ابھی تو رسول نے کچھ کہا ہی نہیں۔ تو ایسے سمجھدار ہم کو تاریخ میں صرف 2 ہی ملے ہیں، ایسے سمجھدار ہم کو تاریخ میں صرف 2 ہی ملے ہیں۔ اور یہ بولنے سے پہلے سمجھ گیا کہ کیا بولنا چاہتے ہیں، وہ لکھنے سے پہلے سمجھ گئے کہ کیا لکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں بولنے نہیں دے رہا ہے، وہاں لکھنے نہیں دے رہے ہیں۔ ایک صلوات میں جب اللہ محمد یا تاریخ طبری سن لیجئے، تاریخ طبری سن لیجئے۔ اب چوتھا دن ہے۔ اب پھر اسی طرح سے کھانا لگایا گیا، پھر اسی طرح سے تمام رشتہ دار جمع ہوئے، پھر سب نے کھانا کھایا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی رسول نے اٹھنا چاہا کہ کچھ کہیں، ابو لہب نے اٹھنا چاہا، آج ایک شخصیت بلند ہوئی، آج ایک شخصیت بلند ہوئی، اور ابو لہب جو سردار عرب تھا اس کو ڈانٹ کر کہا اسکت یا اعور، ایک کانے خاموش ہو جا، ایک کانے خاموش ہو جا، ہاذا وانتا۔ ارے اپنی اوقات دیکھ اور میرے بھتیجے کی شان کو پہچان۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد والے۔ اپنی اوقات دیکھ اور اپنے بھتیجے کی شان کو پہچان۔ پھر رسول اللہ سے خطاب کیا، یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا، ارے جو کہنا ہو کہیے، جو کہنا ہو کہیے، انتا صادق و مصدق، آپ سچے بھی ہیں اور تصدیق شدہ بھی ہیں، آپ جو کہنا ہو کہیے۔ اب رسول کھڑے ہوتے ہیں، تاریخ طبری پیش کر رہا ہوں، رسول کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خیر دنیا اور خیر آخرت لے کر آیا ہوں، کون ہے جو اس میں میری مدد کرے؟ ایکم یعذرنی فی ھذا الامر، تاریخ طبری کے جملے، تم میں کون ہے جو میری اس امر میں مدد کرے؟ الا ان یکون اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، جو مدد کرے گا وہ میرا بھائی بھی ہوگا، میرا وصی بھی ہوگا، میرا جانشین بھی ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے۔ علی اٹھے انا یا رسول، تاریخ طبری، علی اٹھے انا یا رسول اللہ، علی بیٹھ جاؤ۔ پھر رسول نے اعلان کیا کون ہے جو میری رسالت میں مدد کرے گا؟ پھر علی اٹھے انا یا رسول اللہ، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا۔ رسول نے پھر بٹھا دیا، اے علی بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ اٹھے، رسول نے پھر بٹھا دیا۔ جب کوئی 3 بار اعلان کرنے کے بعد بھی کوئی نہیں اٹھا، چوتھی بار پھر علی اٹھے، تب رسول نے اعلان کیا کہ ھذا اخی و وصی و خلیفتی من بعدی فاسمعوا لہ واطیعوا، اس کو سنو بھی اور اس کی اطاعت بھی کرو۔ یہ ہے تاریخ طبری۔ ارے توجہ رہے، یہ ہے تاریخ طبری۔ محمد حسین، بہت توجہ رہے، محمد حسین ہیکل، یہ مصر کا بہت بڑا عالم، جو ان کا ایک بہت بڑا اخبار تھا، اس کا جو ہے وہ اس کا یہ ایڈیٹر تھا، اس نے کتاب لکھی المحمد انگریزی میں، اس میں پوری تاریخ طبری کا یہی حوالہ دے دیا
کہ رسول نے فرمایا کہ جب علی نے ان کی تائید کی کہنا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، تو رسول نے فرمایا اے علی تم ہی میرے وصی ہو، تم ہی میرے خلیفہ ہو، تم ہی میرے جانشین۔ پورے دنیا میں ہنگامہ مچ گیا، ارے تم نے تو ہمارے مذہب کی بنیاد ہی اکھیڑ دی، تم نے تو ہمارے مذہب کی بنیاد اکھیڑ دی تاریخ طبری میں، مگر ماننے پر تیار نہیں، کیونکہ مذہب کی بنیاد ختم ہوئی جا رہی ہے۔ تو جہاں تمہاری بنیاد ختم ہو رہی ہے وہاں تو طبری کو مان نہیں رہے ہو، اور جہاں ہماری بنیاد پر حملہ ہو رہا ہے وہاں ماننے پر تیار ہو۔ تو ایک انداز اختیار کرو، یا دونوں کو مانو یا دونوں کو رد کر دو۔ صلوات بھیجو محمد وآلہ ایک صلوات بلند آواز تبر محمد وآل محمد۔ کیا کیا جائے، باتیں بہت لیکن وقت کوشش کروں گا بہت جلدی آپ کے سامنے مختصر وقت میں بات پیش کر دی جائے۔ تو دعوت ذوالشیرہ میں دو وعدے ہوئے، ایک وعدہ علی نے رسول سے کیا تھا اور ایک وعدہ رسول نے علی سے کیا تھا۔ مجھے اتنا یہ والد مرحوم کے جملے ہیں جو مجھے یاد آ رہے ہیں، چاہتا آپ کے سامنے پیش کروں، اگرچہ بہت پہلے کی بات ہے اور میں خود ان کی مجلس میں کم شریک ہوتا تھا کیونکہ میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا، یہاں اشرے ہوا کرتے تھے، لیکن ایک زمانے میں ایک مجلس میں مجھے پڑھا تھا تو میرے ذہن میں ہلکا سا ایک خاکہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا جو انہوں نے پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ دعوت ذوالشیرہ میں دو وعدے ہوئے، ایک وعدہ علی نے رسول سے کیا تھا اور ایک وعدہ رسول نے علی سے کیا تھا۔ علی نے وعدہ کیا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ رسول نے وعدہ کیا جو میری نصرت و مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وصی ہوگا۔ مجھے وہ فرماتے تھے یہ بتائیے کہ علی نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ علی نے وعدہ پورا کیا ہی نہیں کیا، جبکہ علی صرف 10 برس کے تھے اور 10 برس کے سن میں شرعی طور پر وعدہ پورا کرنا واجب نہیں ہوتا۔ 10 برس کے سن میں کوئی بچہ وعدہ کر لے اور وعدہ پورا نہ کرے تو کوئی اسے الزام نہیں دے گا کہ تم نے وعدہ پورا کیوں نہیں کیا۔ 10 برس کے سن میں وعدہ کیا تھا اور علی نے پوری زندگی کے ہر لمحے اس وعدے کو پورا کیا۔ اب مجھے اتنا بتاؤ کہ مسلمانوں سے جتنے وعدے کیے ہیں وہ کس نے کیے ہیں؟ جنت کا وعدہ کس نے کیا؟ کوثر کا وعدہ کس نے کیا؟ سلسبیل کا وعدہ کس نے کیا؟ حوروں کا وعدہ کس نے کیا؟ غلمان کا وعدہ کس نے کیا؟ دیکھی جنت؟ کسی نے نہیں دیکھی۔ دیکھا کوثر؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ دیکھی حورے؟ کسی نے نہیں دیکھی، کیونکہ رسول نے وعدہ کیا ہے لہذا ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ رسول نے وعدہ کیا ہے اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ رسول نے وعدہ کیا ہے اس لیے ہم حج پر جا رہے ہیں، کیونکہ رسول نے وعدہ کیا ہے ہم خیر خیرات کر رہے ہیں۔ کہا کہ آخرت میں یہ سب چیزیں تمہیں ملیں گی، ملی نہیں ہے، ملنے کا وعدہ ہے۔ ارے توجہ رہے، ملی نہیں ہے، ملنے کا وعدہ ہے۔ مجھے اتنا بتاؤ کہ مسلمان کیا نہیں کہہ سکتے ارے جس نے اپنے بھائی سے وعدہ پورا نہیں کیا، جس نے اپنے بھائی سے وعدہ پورا نہیں کیا، کیا بھروسہ وہ ہم سے وعدہ پورا کر دے۔ تو اگر علی سے وعدہ پورا نہیں ہوا تو پوری رسالت خطرے میں آ جائے گی، پوری نبوت خطرے میں آ جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے سختی سے کہا کہ اگر ان کی ولایت کو نہیں پہنچایا تو اے رسول تم نے کچھ نہیں کیا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد، ایک صلوات۔ یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جلدی جلدی عرض کرنا ہے کہ وہاں جو امام زمان علیہ السلام کا فنڈ ہے اس میں ماشاءاللہ تھوڑا سا آپ لوگوں کی توجہ بڑھی ہے لیکن ابھی تک پوری توجہ نہیں ہوئی ہے۔
تو میں نے پچھلے سال بھی جملہ عرض کیا تھا کہ امام باڑہ بھرا ہوا مگر ڈبے خالی، تو لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت بڑی امداد ہم لوگ کرتے ہیں، اس سے جوانوں کی اور بچوں کی اور مریضوں کی اور شادیوں میں خرچ ہوتا ہے، لہٰذا اس میں آپ ضرور جو ہے وہ ڈونیشن دیں۔ اب تو وہ لگ گئے ہیں کوڈ، کیا کہتا ہے اس کا، QR کوڈ بھی لگ گیا ہے، آپ اس کے ذریعے سے بھی آپ ڈائریکٹ اس میں آپ بینک میں دے سکتے ہیں، ڈائریکٹ بینک میں ڈال سکتے ہیں آپ، QR کوڈ بھی لگ گیا ہے، لہٰذا اور آسانی ہو گئی ہے، لہٰذا آپ کو ضروری ہے۔ اور شبیر وارثی صاحب تشریف فرمائیے، ماشاء اللہ خطاب فرما رہے ہیں بڑے امام باڑے میں 8-1:30 بجے روزانہ، اس میں بھی آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیں۔ اور جیسا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری بات پر اثر ہوا، اور جو تصویریں جہاں جہاں نہیں لگی تھیں وہاں بھی اللہ کا شکر ہے تصویریں لگ گئی ہیں، کیونکہ میں نے اس مصلحت اس میں کیا تھی کہ ایک مرتبہ اگر ہم دب گئے تو پھر ہمیشہ اور دبایا جاتا رہے گا۔ ابھی ایک چیز روکی ہے، بعد میں کہیں گے کوئی سبیل نہیں لگنے دیں گے، بعد میں کہیں گے ماتم نہیں ہونا چاہیے، بعد میں یہ کہیں گے، لہٰذا پہلے ہی روز اگر روک دیا جائے تاکہ آئندہ ہمت اور نہ بڑھے۔ لہٰذا اللہ کا شکر ہے کہ یوپی میں بہت اچھا کچھ جگہ کی شکایتیں بھی مل رہی ہیں، لیکن ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ بمبئی میں سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے، جہاں 250 مولوی ہیں، میں نے کہا بڑے بڑے جگادری مولوی ہیں، اور وہاں سے سڑکوں پر سے سب پوسٹر ہٹا دیے گئے ہیں، اور وہی شکایت کی جاتی ہے صاحب ہم اکیلے کیا کریں، اکیلے کیا کریں۔ میں نے ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر 250 مولوی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور اعلان کر دیں تو بڑی سے بڑی حکومت کی ہمت نہیں ہے کہ گرفتار کر سکے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے۔ اتحاد کا مظاہرہ کرو تب طاقت پیدا ہوگی، اتحاد کا مظاہرہ کرو تب طاقت پیدا، الگ الگ رہو گے تو یوں ہی توڑا جاتا رہے گا، یوں ہی محروم کیے جاتے رہو گے۔ لہذا اتحاد کا مظاہرہ کرو تاکہ بھرپور طاقت بن کر ابھریں۔ لہذا لیکن ایک فائدہ ضرور ہوا ہے اس پابندی سے، ایک فائدہ ضرور ہوا ہے، ہمارے قوم میں مخبروں کی بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی تھی۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون مخبر ہے کون مخبر نہیں ہے، سامنے بیٹھا ہوتا تھا بات کرتے ڈر لگتا تھا کہیں مخبر نہ ہو، کہیں حکومت کا مخبر نہ ہو۔ لیکن حکومت نے پابندی لگا کر ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے، بس سمجھ لیے جہاں تصویر نہ لگی ہو سمجھ لیے کوئی پولیس کا مخبر ہے۔ اگر پہچاننا ہو کہ پولیس کے ایجنٹ کون ہے اور پولیس کا مخبر کون ہے تو خود پولیس نے آسانی فراہم کر دی ہے۔ پولیس والوں سے کہتے ہیں اپنی مخبروں کے زیادہ سے زیادہ فوٹو لگواؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے چہرے سے نقاب الٹ جائے اور دنیا سمجھ لے کہ یہی مخبر ہیں۔ ایک سلوات بھیج بلند آباد، ایک سلوات۔ کون سا محل ایسا تھا جب علی نے نصرت نہ ادا کی ہو، نصرت کا وعدہ پورا نہ کیا ہو، چاہے وہ میدان بدر ہو، چاہے وہ میدان احد ہو، چاہے وہ میدان خندق ہو۔ میدان بدر میں اکیلے علی نے 36 پہلوانوں کو مارا تھا، 36 پہلوانوں کو مارا تھا، 70 مشرک قتل ہوئے تھے، جس میں سے آدھے سے زیادہ اکیلے علی نے قتل کیے تھے، اکیلے علی نے قتل کیے تھے۔ بقیہ پورے لشکر اور ملائکہ نے مل کر مارے تھے، ملک بھی آئے تھے، ملائکہ اور مسلمانوں نے مل کر کم مارے اور اکیلے علی نے زیادہ مارے تھے، اور انہی نے چھوٹے چھوٹے سپاہیوں کو مارا تھا اور علی نے بڑے بڑے سرداروں کو مارا تھا۔ ایک سلوات بھیج بلند آباد محمد۔ بس جلدی عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اب جب یہ بھاگا وہ لشکر، یہ بدر کا لشکر جب بھاگ کر مکے پہنچا ہے تو مکے والوں نے تانا دینا شروع کیا، ارے کیا بات ہے، مسلمان 313 تعداد میں تھے، ان کے پاس اسلحے نہیں تھے، ان کے پاس تلواریں نہیں تھیں، ان کے پاس نیزے نہیں تھے، ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے، تم پوری طرح سے لیس تھے، تمہارے پاس بہترین اسلحے تھے، تم کیسے بھاگ آئے، تم نے کیسے شکست کھائی؟ تو انہوں نے جواب دیا تم ہی نے دھوکہ دیا تھا، تم ہی نے دھوکہ دیا تھا۔ ان عرب والوں نے پوچھا، یہ مکے والوں نے پوچھا، اس لشکر والوں نے پوچھا کہ انہیں مکے والوں نے پوچھا کہ ہم نے کیا دھوکہ دیا تھا؟ جس وقت اس بھاگے ہوئے لشکر نے کہا مکے پہنچ کر کہ تم ہی نے دھوکہ دیا تھا،
تو پوچھا کیا دھوکہ دیا تھا؟ کہ یاد کرو جب ہم جا رہے تھے تو تم نے کہا تھا مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ بہت کمزور ہے، صرف ایک علی سے ہوشیار رہنا، ایک علی سے ہوشیار رہنا۔ تم نے کہا تھا ایک علی سے ہوشیار رہنا، اور ہم کو میدان بدر میں سوائے علی کے اور کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک سلوات بھیج بڑا نواز تبر محمد وعلی محمد۔ میدان بدر میں اسی لیے لوگ گھبرا گھبرا کر رسول کے پاس آ رہے تھے، اے اللہ کے رسول آپ مدینے سے کتنے علی لے کر چلے ہیں، ہم کو تو پورے میدان میں سوائے علی کے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو ہوا کیا تھا؟ علی تو ایک، اور پورے میدان میں علی نظر آ رہے ہیں۔ اس کے لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جب ملک اترنے لگے مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو مسلمانوں کی مدد کے جب ملک اترے ہیں تو ان کو کوئی انسانی شکل اختیار کرنا تھی، کوئی انسانی صورت اختیار کرنا تھی، تو جو ملک آ رہا تھا وہ علی کی شکل میں آ رہا تھا، جو ملک آ رہا تھا وہ علی کی صورت میں آ رہا تھا۔ کسی ملک کو علی سے بھلی کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی تھی، جو آ رہا تھا علی کی شکل میں۔ صلوات بھیج نواز تبر محمد وعلی۔ جلدی پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر میدان احد میں میں عبدالحق محدث دہلوی، شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا ورنہ کہیں گے شیعوں نے گڑھ لیا ہے، شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں، بہت بڑے عالم۔ پہلا موقع ملا تھا کافروں مشرکوں کو کہ علی تھے اور رسول تھے، علی تھے اور رسول تھے۔ تمام اصحاب جا چکے تو وہ لکھتے ہیں کہ تمام کافروں کی کوشش یہ تھی چاروں طرف سے کسی طرح سے رسول کو قتل کرے، یہ سب کچھ علی کے طفیل میں تم نے علی ہی کو چھوڑ دیا۔ ایک سلوات بھیج نواز تبر محمد وعلی۔ سنیے اب قرآن سنیے، اب قرآن مجید سنیے۔ یہ آپ کو آیت کم پڑھی سنائی جاتی ہوگی، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب پورا مجمع بھاگ گیا، پورا میدان خالی ہو گیا، تو آیت اترتی ہے، بعد میں پلٹ کر آئے، اے رسول ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ ارے اب تمہاری کیا ضرورت ہے، جنگ تو علی نے فتح کر لی۔ ارے توجہ ہے، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں، اب کیا ضرورت ہے ان کی مدد کی؟ قرآن کی آیت آئی کہ جاؤ عورتوں کے ساتھ جا کر گھروں میں بیٹھ جاؤ، اب اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جاؤ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھ جاؤ، تمہاری میدان جنگ میں تمہاری ضرورت نہیں ہے، علی کافی ہے، علی کافی ہے۔ جاؤ میدان سے چھوڑ چکے ہو تو جاؤ گھروں کے اندر بیٹھ جاؤ۔ پھر رسول کو حکم دیا گیا کہ دیکھیے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے گا، جنہوں نے میدان میں آپ کو چھوڑ دیا، جنہوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا، جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں، آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیے گا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرٍ، اور ان کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہوئیے گا، نہ نماز جنازہ پڑھائیے گا، نہ ان کی قبروں پر کھڑے ہوئیے گا۔ انگریزی کی مسئلہ ٹٹ فار ٹیٹ، جو تم کرو گے ہمارے ساتھ وہی ہم تمہارے ساتھ بھی کریں گے۔ دیہاتوں میں رواج یہ ہے کہ کسی کی شادی میں کوئی شریک ہونے جا رہا ہے، ارے بھائی ہماری شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ ہمارے بیٹے کی شادی میں نہیں آئے تھے، ہم بھی شریک نہیں ہوں گے۔ ہماری غمی میں نہیں آئے تھے، ہم ان کی غمی میں شریک نہیں ہوں گے۔ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا، ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، میں نے چلو شریک ہو جاتے، کیا نہیں پوچھنا پڑے گا کہ یہ ہمارے یا کسی مجلس میں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟
یہ ہمارے کسی مجلس میں آئے مطلب اس کا مطلب سماج کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے غم میں شریک ہو تو ہم بھی شریک ہوں گے، ہماری خوشی میں شریک ہو تو ہم بھی ہوں گے۔ رسول کو حکم دیا کہ اللہ نے نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیے گا نہ ان کی قبر پر آئیے گا، کہا ان لوگوں نے کہ اگر تم ہماری نماز جنازہ نہیں پڑھو گے تو ہم بھی تمہاری نجات جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے، ہم بھی تمہاری نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اور آج تک قبر پر کھڑے ہونے سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ اگر باپ دادا کی قبر پر حسین علی رسول آ گئے ہوتے تو آج اجازت ہوتی، لیکن آج جو روکا جا رہا ہے تو معلوم ہے ان کے باپ دادا کی قبر پر رسول نہیں آئے تھے، اس کا بدلہ آج تک لیا جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد، ایک صلوات بلند آواز تبر محمد وآلہ۔ اسی جنگوں میں علی علمبردار لشکر ہیں، 80 جنگوں میں علی علمبردار لشکر ہیں، علم علی کے ہاتھوں میں ہے، علم علی کے ہاتھوں میں ہے، مگر کیا کیا جائے؟ مولا علی 80 جنگوں میں آپ نے علمداری کی، مگر آج علمدار جو لقب ہے وہ آپ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ آپ کے بیٹے عباس کے ساتھ مخصوص ہے۔ جب بھی علمدار کا نام آتا ہے لوگوں کے ذہن میں عباس کا تصور آ جاتا ہے۔ عباس علمدار لشکر حسینی، کیا عظمت ہے، کیا شرف ہے مولا عباس کا۔ آپ دیکھیں روایت کہتی ہے کہ بعض علماء میں بحث ہونے لگی کہ جناب سلمان افضل ہیں، جناب عباس افضل ہیں، جناب سلمان افضل ہیں، جناب عباس افضل ہیں۔ تو روایت کہتی ہے کہ مولا علی خواب میں آئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا تم کیا بحث کر رہے ہو، چہ نسبت خاک رب عالم پاک، کہاں میرا بیٹا عباس اور کہاں سلمان، لاکھ مرتبہ بلند صحیح مولا کی لفظیں یہ ہیں، یہ عباس وہ ہے کہ اگر کسی پر نگاہ ڈال دے تو وہ سلمان بن جائے گا، نگاہ ڈال دے تو سلمان بن جائے گا۔ امام مولا علی نے سرد دی کہ جس طرح سے رسول اللہ نے مجھے علوم بھرائے تھے اسی طرح سے میں نے بچے عباس کو علوم بھرائے ہیں، اس طرح سے میرے تمام علوم کا وارث جو ہے وہ عباس ہے، سارے علوم میں نے اپنے عباس کو دے دیے۔ یہی وجہ تھی کہ جناب عباس جہاں بہادری میں افضل تھے، جہاں شجاعت میں افضل تھے، اسی طرح علم میں بھی انتہائی افضلیت و برتریت تھی۔ اسی وجہ سے ایک اور واقعہ مشہور ہے جو میں نے کبھی عرض بھی کیا ہے کہ کسی عالم کی زبان سے نکل گیا کہ شجاعت و بہادری میں تو عباس کا مرتبہ ہے لیکن علم میں عباس کا مرتبہ نہیں ہے۔ خواب میں حضرت عباس تشریف لائے، کہا کہ یہ عالم تجھ کے اپنے علم پر بڑا ناز ہے، میرے ایک سوال کا جواب دے دے، میرے ایک مسئلے کو حل کر دے۔ اس نے قدموں پر مولا عباس کے سر رکھ دیا، بھلا میری یہ جرأت و ہمت کہ میں آپ کے کسی مسئلے کا جواب دوں، آپ کے کسی مسئلے کو حل کہا نہیں، تجھے اپنے علم پر بڑا ناز ہے۔ ارے میرے بابا کے چند مسئلے رٹ لیے اور علم پر فخر کر رہا ہے، میں نے تو وہیں سے علم حاصل کیا تھا کہ جہاں سے علم کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ صلوات بر محمد میں نے دعا بے دہن عصمت پر پرورش پائی ہے۔ اسی لیے واقعہ ہے ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ہندوستان کا ایک شخص جاتا ہے اور مولا سے گفتگو کرتا ہے، مولا اس کو ہندی زبان میں جواب دیتے ہیں، ہندی زبان میں جواب دیتے ہیں اور ہندی زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ جب وہ ہندوستان کا شخص چلا گیا تو اصحاب نے حیرت سے کہا کہ فرزند رسول کیا آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں، کیا آپ ہندی سے بھی واقف ہیں؟ تو مولا نے کلی جواب دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر سب کی زبان نہ جانوں گا تو سب کا امام کیسے بنوں گا۔ اس پر تو صحابی نے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا علم مجھے بھی حاصل ہو جائے، تھوڑا سا علم مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ امام نے فرمایا کہ سامنے جو چھوٹی سی کنکری پڑی ہوئی اٹھا لو۔ اس نے وہ کنکری اٹھائی، 10ویں امام نے اپنی زبان پر رکھی، ہلکا سا لعاب دہن امام کا اس کنکری میں آ گیا، کہا فرمایا اس کو اپنی زبان پر رکھ لو۔ وہ صحابی کہتا ہے اسی وقت میں 70 زبانوں کا عالم بن گیا، ہلکا سا لعاب دہن آ گیا تھا
اور اس نے کہا میں 70 زبانوں کا عالم بن گیا. تو جس کے منہ میں ہلکا سا لعاب دہن آ جائے وہ 70 زبانوں کا عالم ہو جاتا ہے. اور جس نے 2 سال تک لعاب عصمت میں پرورش پائی ہو اس کے علم کی کیا منزل ہوگی. صلوات بھیجے محمد زیادہ ظاہر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. یہی عباس ہے جو علمدار لشکر حسینی ہے, کربلا کا میدان ہے. یہ عباس کی شجاعت یہ نہیں تھی کہ ایک ہی حملے میں فرات پر قبضہ کر لیا تھا, ایک حملے میں فرات پر قبضہ کیا تھا. جس وقت حمید ابن مسلم جو واقعات لکھ رہا تھا وہ جب مختار کے دربار میں پہنچا ہے تو مختار نے پوچھا اے حمید کیا تو نے سب واقعات دیکھے کربلا کے؟ کہا میں نے سارے واقعات کربلا کے دیکھیں. جب سارے واقعات کربلا کے دیکھیں تو یہ بتا کہ آقا عباس نے جنگ کیسے کی, مولا عباس نے جنگ کیسے کی؟ اس نے کہا عباس نے تو جنگ کی ہی نہیں کیونکہ ان کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی, ان کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی. کہا نہیں جنگ تو نہیں کی, مجھے معلوم ہے, لیکن فرات پر قبضہ تو کیا تھا تو اس وقت تو جنگ کی ہوگی. 4000 کا لشکر تھا فرات پر حفاظت کے لیے کہ حسین تک پانی نہ پہنچنے پائے. عباس نے اس پر حملہ کیا تھا تب تو جنگ کی ہوگی. بتاؤ اس وقت کیسے جنگ کی؟ حمید کہتا ہے مختار کیا پوچھتے ہو, بس میں نے اتنا دیکھا کہ عباس گھوڑے پر سوار ہوئے, اب جو میری پلک جھپکی تو میں نے دیکھا کہ عباس کا فرات پر قبضہ ہو چکا ہے. پلک جھپکتے میں فرات پر قبضہ کر لیا تھا, پانی لے کر چلے جاتا تھا, مشق سکینہ لے کر چلے, بھاگی ہوئی فوج واپس آتی ہے, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے, کسی کی ہمت نہیں ہے کہ عباس کے سامنے آ کر عباس کا مقابلہ کر سکے. عباس آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, مولا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پسر سعد نے تمام سرداروں کو جمع کیا, کہا دیکھ رہے ہو کہ عباس سے کسی کے مقابلے کی ہمت نہیں ہے, کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے. اگر یہ پانی اگر خیموں میں پہنچ گیا تو ابن زیاد ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا, ہمیں قتل کا حکم دے دے گا. کسی طرح سے روکو پانی, خیموں میں پانی پہنچنا نہیں چاہیے. سرداروں نے کہا کہ ہم بہت دیر سے عباس کی جنگ دیکھ رہے ہیں اور ہم نے یہ اندازہ کیا ہے کہ عباس کی پوری توجہ مشق سکینہ پر ہے, عباس کی پوری توجہ مشق سکینہ پر ہے اور اپنی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. کہیں کوئی تیر نہ لگ جائے, کہیں کوئی تلوار نہ لگ جائے, کہیں کوئی نیزہ نہ لگ جائے. پوری توجہ مشق سکینہ پر ہے, اپنی طرف توجہ نہیں. اگر چھپ کر حملہ ہو تو شاید کامیابی مل جائے. عزادارو عباس آگے بڑھ رہے ہیں, پوری توجہ مشق سکینہ پر. ایک شخص ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہوتا ہے, اس بلور کو موقع مل گیا, پوری توجہ مشق سکینہ کی طرف تھی, بھرپور وار ہوا. آقا کے ایک ہاتھ کٹ گیا, اب ایک ہاتھ ہے جس سے علم بھی سنبھالنا ہے, جس سے نیزہ بھی سنبھالنا ہے, جس سے مشق سکینہ بھی سنبھالنا ہے. یہ 3 کام ہمارے آقا نے کیسے ایک ہاتھ سے انجام دیے ہوں گے. یہ عباس ہی کا دل جاتا ہے آگے بڑھے, پھر چھپ کر حملہ ہوتا ہے. عباس کا دوسرا ہاتھ بھی قلم ہو گیا, عباس کا دوسرا ہاتھ بھی قلم ہو گیا. عزاداروں علم گر گیا, نیزہ گر گیا, مگر وفادار عباس نے مشق سکینہ نہیں گرنے دی, دانتوں میں مشق دبا لی. حمید کہتا ہے منظر دیکھ رہا تھا, عباس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے, مشق سکینہ دانتوں میں دبی ہوئی. گھوڑے کو ایڑ دیتے ہیں, پھر رکابوں میں بلند ہو کے آگے کچھ دیکھتے ہیں, پھر گھوڑے کو ایڑ دیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, پھر رکابوں پر زور دے کر آگے کچھ دیکھتے ہیں. حمید کہتا ہے مجھے تعجب ہوا کہ اس عالم میں کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, یہ بات بلند ہو کر کیا دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے جب میں نے غور کیا تو میری سمجھ میں آیا, عباس بلند ہو کر دیکھتے ہیں کہ اب سکینہ کا خیمہ کتنی دور رہ گیا, اب بچی کا خیمہ کتنی دور رہ گیا. پسر سعد گھوڑی کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر کہتا ہے اے فوج والوں, اے لشکر والوں, عباس کی روح عباس کے جسم میں نہیں ہے,
عباس کی روح عباس کے جسم نہیں ہے، عباس کی روح مشک سکینہ میں ہے۔ جب تک مشک سکینہ سلامت ہے عباس کے ٹکڑے اڑ جائیں گے، مگر عباس گھوڑے سے گریں گے نہیں۔ مشک سکینہ کا نشانہ لو، 4000 تیر چلے کمان میں جوڑے گئے، 4000 تیر ایک ساتھ چلے۔ اللہ تعالیٰ تصور کرا ایک جسم پر یہ 4000 تیر جب لگے ہوں گے تو عباس کا کیا حال ہوگا۔ مشک سکینہ چھن گئی۔ اب میں وہ مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں جو جناب عباس نے خود بیان کی ہے۔ کوئی راوی بیان کرے تو وہ اثر نہیں ہو سکتا، کوئی ذاکر بیان کرے تو وہ اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ مصیبت وہ مصیبت ہے جو جناب عباس نے خود بیان کی ہے۔ ایک ذاکر کربلا میں تھے جو مسائل پڑھا کرتے تھے، جناب عباس کے مسائل پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب عباس خواب میں آئے، کہے مجلسوں کے پڑھنے والے تم میری مصیبت نہیں پڑھتا، تم میری مصیبت نہیں پڑھتا۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیا، آقا بھلا میری جرت ہے کہ میں آپ کی مصیبت نہ پڑھوں، میں تو اس وقت تک مجلس نہیں ختم کرتا جب تک آپ کا ذکر نہ کر لوں۔ جناب عباس فرماتے ارے تجھے کیا معلوم مجھ پر کیا مصیبت پڑی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا آقا کون سی مصیبت ہے کہ جس کا ہمیں علم نہیں۔ کہا دیکھ جب میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تو مجھ پر تیروں کی بارش کر دی گئی، پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ مشک سکینہ چھن گئی۔ ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا، آنکھ میں آ کر لگا۔ عزاداروں کسی کی آنکھ میں خاک کا ایک ذرہ پڑ جاتا ہے تو کیسی بے چینی ہوتی ہے، کیسی اذیت ہوتی ہے۔ جب تک وہ خاک کا ذرہ نکل نہ جائے انسان کو چین نہیں آتا ہے۔ فرماتے ہیں میری آنکھ میں بھرپور تیر پیوست ہوا، اذیت اتنی تھی، تکلیف اتنی تھی کہ میں ہاتھوں کی تکلیف بھول گیا، مگر تمہارا بات کرتا تو کیا کرتا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ اگر ہاتھ موجود ہوتے تو ہاتھوں سے وہ تیر نکالتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سر کو بہت زور سے جھٹکا دیا، سر کو زور سے جھٹکا دیا تاکہ جھٹکا دینے سے وہ تیر نکل جائے، مگر اتنا گہرا پیوست تھا کہ وہ نکل نہیں سکا۔ تو صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ جس سے تیر نکل سکتا تھا، کیونکہ میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ میں اپنے سر کو جھکاتا، اپنے زانوؤں کے درمیان تیر کا سرا دبا لیتا اور آہستہ آہستہ اپنے سر کو بلند کرتا، کیونکہ میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ صرف اسی طریقے سے آنکھ کا تیر نکل سکتا تھا۔ اے میری مجلسوں کے پڑھنے والے، جیسے ہی میں نے اس ارادے سے اپنے سر کو جھکایا تاکہ تیر نکال، اسی وقت ایک گرز گرما میرے سر پر پڑتا ہے۔ عباس سے اڑا کر زمین پر گرتے ہیں۔ بے بسی کا عالم ہے، سر پر گرد ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے۔ آیت اللہ بحر العلوم کہتے میں چھوٹا تھا، میں کم سن تھا، اپنے بابا کے ساتھ جب میں قبر جناب عباس کی زیارت کے لیے گیا تو میں نے ایک سوال کیا اپنے بابا سے، بابا اتنا بتا دیجئے کہ آپ خود بتاتے ہیں کہ آقا عباس کا قد اتنا طویل تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے۔ کہ یہ بات صحیح ہے؟ بحر العلوم کے والد نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے، ہمارے آقا کا قد اتنا طویل تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین سے لگ جاتے تھے۔ کہ بابا جب آقا عباس کا قد اتنا طویل تھا تو قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ تو قبر اتنی چھوٹی جو ہے؟ ایک چیخ ماری ان کے بابا نے، چیخ ماری، اے میرے بیٹے کیا پوچھ لیا، میرے کلیجے کو زخمی کر دیا تھا۔ کہ نہیں بابا جو سوال کیا اس کا جواب دیجئے۔ کہا پوچھا تو سن لے، ہاں بڑا طویل قد تھا۔ جب جناب عباس گرے ہیں کربلا کی زمین کے اوپر بے بسی کے عالم میں، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، عمر سعد نے پکار کر کہا کون ہے جو علی سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ کون ہے جو علی سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ ہزاروں ہاتھ اٹھ گئے، ہم علی سے بدلہ لیں گے،
ہم علی سے بدلہ لیں گے. مگر علی یہاں کہاں موجود ہے؟ کہ علی تو نہیں، علی کا لال عباس بے بس پڑا ہوا ہے. آؤ علی سے بدلہ لے لو. تلواریں چلنے لگی، عباس کے جسم کے ٹکڑے کربلا کی زمین پر بکھرنے لگے. ہاں نظر مجلس یہی ختم کر دیتا اگر جناب عباس کا ذکر نہ ہوتا. عباس کا ذکر ہو اور ماں کا ذکر نہ ہو، ام البنین کا ذکر نہ ہو. ایک روایت پیش کر کے اور مکمل کرنا کے چاہتا ہوں زحمت کہ جس وقت امام حسین سرانے پہنچے ہیں، عباس کا سر اپنی زانو پر رکھا ہے. جناب عباس نے اپنی وصیتیں بیان کی. جب ساری وصیتیں بیان کر چکے تو کہا جناب عباس نے، اے آقا. جناب امام حسین پوچھتے ہیں، اے عباس ساری وصیتیں بیان کر چکے؟ کہاں بیان کر چکا. کہ یہ بات کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری بھی ایک تمنا ہے، میری بھی ایک خواہش ہے. اے عباس دنیا سے جاتے جاتے میری تمنا پوری کر دو. عباس تڑپنے لگے، اے آقا جس غلام کا دم نکل رہا، جس غلام کی آخری سانسیں ہو، تو آقا کی کون سی تمنا پوری کر سکتا ہے؟ نہیں عباس میری تمنا پوری کر دو. ایک مرتبہ بھائی کہہ دو، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میری ماں نے کہا ہے کہ اگر زبان سے آقا نکلا بھائی نکلا تو دودھ نہ بخشوں گی. اگر میری ماں یہاں موجود ہوتی تو میں اس سے اجازت لے لیتا. اے عباس ماں سے اجازت لینا ہے. کہا ماں میری نہیں ہے. کہا ذرا سامنے تو دیکھو. اب جو سامنے دیکھا، عباس کی آنکھوں سے پردے ہٹے، دیکھا سامنے مدینہ نظر آ رہا ہے. عباس کیا نظر آ رہا ہے؟ مدینہ نظر آ رہا ہے. کہا اور غور کرو. کہا محل بنی ہاشم نظر آ رہا ہے. کہا اور غور کرو، جنت البقیع کے قبرستان، شہزادی کی قبر ہے. کوئی بیوی اپنے بالوں سے قبر پر جھاڑو دے رہی ہے. کہا بات تمہاری ماں ام البنین، اجازت مانگ لو. عباس نے آواز دی، اے اماں، اے اماں. ام البنین نے گھبرا کر سر اٹھایا. اے عباس کیا مدینے آ گئے؟ اے عباس کیا آقا کا ساتھ چھوڑ دیا کہ میری وصیت بھول گئے؟ نہیں اماں، میں کربلا کے میدان میں ہوں، دم نکلنے والا ہے. ارے آقا کی تمنا کہ ایک بار بھائی کہہ دوں اجازت دیجئے. اے عباس اجازت تو ہے، مگر اس کے بعد بھی زندہ نہ رہنا. عباس کی زبان سے بھائی نکلا، لو جسم سے پرواز کر گئی. حسین نے نوحہ پڑھا، اے عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر شکستہ